جناب زینب اور حضرت عباس کا امام زمانہ سے تعلق۔ یقیناً ہم نے اب تک جتنی بھی روایات اور جو بھی کتابیں پڑھی ہیں اور جن جن علماء کو سنا ہے، عموماً ہم کربلا میں جب امام حسین علیہ السلام کے حالات پڑھ رہے ہوتے ہیں یا کوئی مقتل پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ذہن میں فقط بہن اور بھائی کا ایک انداز جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے، جو کہ حقیقت ہے۔ لیکن بہرحال اس واقعے کا جو دوسرا پہلو ہے وہ یہی ہے کہ 61 ہجری میں حجت زمان کے ساتھ جو ناصران موجود ہیں وہ کس کس انداز سے اپنے وقت کے امام کی نصرت کر رہے تھے۔ یہ کیفیت خصوصیت کے ساتھ جب ہم دقت کرتے ہیں ان دو شخصیات کے اوپر تو ہمیں نظر آتا ہے کہ کس انداز سے آپ نے اپنے اپنے دور میں حجت زمان کی نصرت فرمائی۔ اس سے قبل ہم کچھ اوصاف پر بات کریں کہ جو کہ ایک ناصر کی صفت ہونی چاہیے۔ سورہ مبارکہ اعراف آیت نمبر 157 کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ فلاح پانے والوں کی کچھ صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ کون ہیں فلاح پانے والے؟ وہ کہ جو کہ اس رسول پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی تکریم کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں۔ تو مدد بھی کرنا ہے، تکریم بھی کرنی ہے، عزت بھی کرنی ہے اور اس نور کی پیروی بھی کرنی ہے کہ جو کہ ان کے ساتھ نازل ہوا۔ یقیناً قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کی اس نورانیت کو بھی جذب کرنا ہے اپنے نفس میں، تو یقیناً یہ حقیقی ناصر کی صفت جو ہے وہ کہلائی۔ اگر کھول کر بیان کیا جائے تو ناصر امام زمانہ کی کچھ نشانیاں ہوا کرتی ہیں۔ مثلاً امام کے مقصد کے حقیقی ساتھی ہوتے ہیں وہ، امام کے مقصد کے، میرا ایک ایک لفظ جو ہے وہ بہت ناپاکلہ ہے، امام کے مقصد کے ساتھی ہوتے ہیں، قابل بھروسہ ہوتے ہیں، علم کے ساتھ علم کے بھی مالک ہوتے ہیں۔ اس علم کو کہاں استعمال کرنا ہے یقیناً اس کے بھی ان کو بطریق احسن جانتے ہیں، شے کی حقیقت سے آشنا ہوتے ہیں۔ فطرتاً امین ہوتا ہے امام کا ناصر، امانت دار ہوتے ہیں۔ اگر کوئی قول نقل کیا جائے گا تو وہ نہ صرف اس کو یہ ہے کہ محفوظ کر لیتے ہیں، حفظ کر لیتے ہیں، بلکہ آگے بھی اس کو پہنچاتے ہیں۔ اسی انداز میں بہادر اور دلیر ہوتے ہیں، بہادر ہوتے ہیں، دلیر ہوتے ہیں۔ ان کا قلب امام کے قلب سے جڑا ہوا ہوتا ہے، جیسا کہ ہم زیارت میں بھی پڑھتے ہیں، قلبی لقلبکم سلم، میرا قلب آپ کے قلب کے ساتھ جڑ گیا ہے۔ وَعَمْرِ مُتَّبِعْ، زیارت کے جملے آپ کے یقیناً اذہان عالیہ میں موجود ہوں گے۔ اس کا عمل امام کے اشارے کے تحت ہوتا ہے، اپنی مرضی امام پر مسلط نہیں کرتے بلکہ امام کے اشارے کے منتظر رہتے ہیں اور جانتے ہیں کہ میرا امام اس وقت مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ ابتدا میں عرض کر چکا امام کے مقصد کے ساتھی ہوتے ہیں، تو جب مقصد کے ساتھی ہوتے ہیں تو یہ بھی جانتے ہیں کہ کب کیا کرنا ہے، کہاں تلوار نکالنی ہے، کہاں تلوار نہیں نکالنی، کہاں بولنا ہے، کہاں خاموش رہنا ہے۔ امام کی لب مبارک کو جنبش نہیں ہوتی اور یہ سمجھ جاتے ہیں کہ اس وقت مجھے کیا کرنا ہے۔ یہ جوہر امام کے ناصر میں ہوتا ہے۔ یہ باتیں یہاں بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یقیناً ہم یہاں جمع ہی ہوئے ہیں امام کی نصرت کے لیے، تو دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ صفات میرے اندر پائی جاتی ہیں۔ یہ میں خود اپنے آپ سے مخاطب ہوں۔ حق کی سربلندی کی خاطر بے خوف و خطر اقدامات کرتے ہیں، امام کو ایک لہجہ بھی تنہا چھوڑنا انہیں گوارا نہیں ہوتا۔ اور آخری جو صفت ہے وہ سب سے زیادہ
اہمیت کی حامل ہے کہ اپنے نفس پر امام کو ترجیح دیتے ہیں، یعنی کہ اپنی مرضی کے اوپر امام کی مرضی کو ترجیح دیتے ہیں۔ یقیناً یہ چند صفات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے انتہائی اختصار کے ساتھ بیان کی ہیں۔ اب یوں دیکھتے ہیں کہ تبرکاً واقعہ کربلا میں خصوصیت کے ساتھ دو اہم کردار کی جن کی آج یقیناً ولادت کی تاریخ بھی ہے، لیکن یہ تذکرہ ایسا ہے کہ یقیناً ان کا تذکرہ کرتے ہوئے ہی آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے، اگرچہ یہ ولادت کی تاریخیں ہیں، لیکن جب ہم ان کی زندگی پہ نظر ڈالتے ہیں اور حجت زمان کی نصرت کرتے ہوئے ہم ان شخصیات کو دیکھتے ہیں تو یقیناً آنکھیں جو ہیں وہ بھر آتی ہیں۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا، میں نے کوشش کی ہے کہ اس کو بہت آپ کی ابتدائی زندگی سے حجت زمانہ، یعنی کہ جو زمانے کی حجت ہے، جو دلیل ہے، اس کے ساتھ آپ کا کیا رویہ رہا ہے اور حجت زمان کا آپ کے ساتھ کیا رویہ رہا ہے اور کس حد تک انہوں نے آپ پر اکتفا کیا ہے۔ تو میں نے چند روایات جو ہیں وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہوں گا۔ مثلا ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ ظاہراً تقریباً 5 برس کی ہیں کہ جب جناب سیدہ نے آپ کو اپنے قریب بلایا اور کہا بیٹی ذرا یہ صندوق میرے قریب لانا، اور اس کے بعد روایت طویل ہے، روایت نہیں پڑھنا ہے، سن چکے ہیں، فقط اشارہ تحلیل کر رہا ہوں، اور پھر اس صندوق میں سے کچھ تبرکات کا نکلنا اور آپ کو وصیت فرمانا کہ دیکھو میرے بعد یہ ہوگا، یہ کفن میرے لیے ہے، یہ کفن تمہارے بھائی حسن کے لیے ہے، اور یہ کفن تمہارے بابا کے لیے ہے۔ یہ تمام کے تمام ایک طویل روایت ہے، لیکن یہ تمام کے تمام تبرکات بی بی زہرا کون؟ بی بی زہرا کے لیے وہ جملہ کہ جو کہ امام احمد حنبل نے بھی اپنے ہاں نقل کیا کہ اذا دخلت علی رسول اللہ قام الیہا، جب رسول اللہ آتے تھے، جب بی بی تشریف لاتی تھیں تو رسول خدا کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ اگرچہ یہ سادہ سا جملہ ہے، قام الیہا کا ترجمہ عموماً یہ کر دیا جاتا ہے، اگر ہونا چاہیے تھا قام لہا کہ ان کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، لفظ قام لہا نہیں ہے، قام الیہا، یعنی کہ گویا بڑھ کر ان کا استقبال کرتے تھے۔ جیسے آج ہم کوئی بہت ہی معتبر شخصیت ہمارے درمیان میں آ جائے تو ہم چند قدم چل کر اس کی طرف جائیں گے اور پھر اس کا استقبال کریں گے، تو قام الیہا، اور پھر ان کو اپنی جگہ بٹھایا کرتے تھے۔ یہ شخصیت کہ جس کے لیے رسول خدا کھڑے ہو رہے ہیں، جب وہ امانت دینا چاہ رہی ہیں تو ان کے سامنے کون؟ بی بی زینب، 5 سال کا سن، اور ان کو امانت دی۔ چنانچہ مزید وصیت فرماتی ہیں، اور وہی وقت آخر کے جب بھائی ودا کے لیے آئے تو گلے کو چوم لینا، یہ امین بنا رہی ہیں اپنی وصیت کا۔ بی بی زینب کی عمر 5 سال ہے فقط، اور یہ وصیت اپنی مادر گرامی سے لے رہی ہیں۔ جناب امیر اور آپ کے درمیان جب آپ کا آخری وقت ہے شبوں میں رمضان میں، تو ہمیں دیکھتے ہیں کہ آپ آتی ہیں اور ان سے حضرت ام ایمن نے جو ایک روایت کی جس کے اندر ائمہ کے آگے کے کچھ احوال تھے، اس کے بارے میں مزید سوال کرنا چاہتی ہیں۔ بابا یہ ام ایمن سے یہ روایت ہے، اس کے بارے میں آپ کچھ واضح کیجئے۔ تو جواب میں آپ ان کو کچھ اور واقعات یقیناً بیان کرتے ہیں اور ام ایمن والی روایت کو یقیناً اس پر مہر صدق ثبت کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ آپ کو پھر مستقبل کے حالات کے حوالے سے بھی امین بنایا گیا اور آپ کو کچھ نشانیاں بھی بتائی گئیں جس کا میں تذکرہ انشاءاللہ اگلی کچھ سلائڈز میں کروں گا بھی۔ چنانچہ آخرکار وہ وقت بھی آیا جو کہ کربلا کا دن ہے کہ ایک ایک لحظہ وقت کے امام کے ساتھ موجود ہیں اور شانہ بشانہ ہیں۔ ابھی 28 کی مجلسیں ہوئی ہوں گی، آپ نے روایت میں سنا ہوگا، اگرچہ یہ ایک عجیب بات ہے کہ ہم یہ باتیں صرف سن رہے ہوتے ہیں۔ اس پلیٹ فارم سے میں یہ نصیحت اور وصیت دونوں کرنا چاہوں گا کہ کوشش کریں کہ ان واقعات کو خود سے پڑھیں، مقاتل کو کم از کم 1 سے 2 مقاتل خود پڑھ لیں،
کہ کس انداز سے آپ جو ہیں وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ساتھ موجود ہیں، کہ رات کو آیا ہے گورنر کا قاصد کہ آئیے بیعت کیجئے، اور امام نکل رہے ہیں، لیکن بی بی زینب کو معلوم ہے کہ رات کے وقت جا رہے ہیں، خدا معلوم بی بی زینب کس وقت سوتی ہوں گی، کس طریقے سے اپنے حجت زمان، میں ہمیشہ ان کو ایز اے بہن نہیں دیکھ رہا، میں ان کو حجت زمانہ کی ناصرہ کے عنوان سے دیکھ رہا ہوں کہ امام زمانہ پر کیسے نظریں جمائے ہوئی ہیں، اور پھر بنی ہاشم کو جمع کرنا اور ساتھ بھیجنا، واقعات آپ کے ذہن میں موجود ہیں۔ روانگی سے قبل رات کا واقعہ جس طرح میں نے عرض کیا، تو اس طریقے سے امام کو ایک ایک لمحہ بھی آپ نے جو ہے وہ تنہا نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ جب آپ کی اگر عبادات کے پہلو کو دیکھا جائے تو مقاتل میں یہی جملہ مل رہا ہے نا کہ بہن مجھے نماز تہجد میں یاد رکھنا، یہ آپ کی عبادت کا کمال ہے۔ کسی اور کے لیے تو یہ جملہ نہیں فرمایا، آپ سے کہا کہ مجھے نماز شب میں یاد رکھنا، خدا معلوم نماز شب کا امام حسین سے کیا تعلق ہے، کیا ربط ہے۔ مومن کے لیے اب جب نماز شب ادا کی جانی چاہیے تو یقیناً وہ حسین کی یاد کے عنوان سے منانی چاہیے۔ ہمارے جوانان جب شب بیداری کریں تو شب بیداری کی بہترین صورت نماز تہجد ہوگی جو حسین کی یاد میں صرف ہوگی۔ تو چنانچہ آپ کو وصیت فرماتے ہیں، ماں کے ہاتھ سے سلا ہوا کرتا دیتی ہیں، یہ وہی امانت ہے نا کہ جب وہ 5 سال کی تھی تو وہ، اور اب 61 ہجری میں آپ کو وہ امانت واپس کر رہی ہے۔ زینب کی امانت داری دیکھیے، گلے کا بوسہ لے کر بھی ماں کی وصیت پر عمل کر رہی ہیں۔ 40 ہجری شب 21 رمضان کو امام وقت کی وصیت جو آپ نے فرمائی، آگے بیان کروں گا انشاءاللہ۔ شب عاشور، جیسا کہ عرض کیا کہ ایک ایک لمحہ امام سے مربوط ہیں۔ ہلال بن نافع کی روایت آپ کے آنکھوں کے سامنے موجود ہے کہ یہاں امام حسین علیہ السلام چاہتے ہیں کہ ذرا خیموں کا جائزہ لے لیں، ہلال پیچھے پیچھے موجود ہیں، اور پھر ان کی خیمے میں جو گفت و شنید ہوتی ہے امام حسین کی کہ بی بی زینب پوچھ رہی ہیں آپ نے اپنے ساتھیوں کا امتحان لے لیا ہے، یہ بات ہلال نے سن لی، یعنی کہ اس وقت بھی آپ کو حجت زمانہ کی اس انداز سے فکر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو تاریخ میں جس طریقے سے پہلے ہوا ہے کہیں دوبارہ یہ تو نہیں دہرایا جائے گا، اس وقت بھی آپ کو یہی فکر لاحق ہے۔ چنانچہ اصحاب نے پھر کیا اس کا جواب دیا وہ آپ لوگوں سے بہتر جانتے ہیں، میں نے صرف اشارہ کرنا مقصود ہے۔ چنانچہ ایک دوسری روایت ہم دیکھ رہے تھے کہ خیمے کی پشت سے پھر آپ نے جائزہ لیا اور پھر وہاں کا جو منظر دیکھا تو اس پہ اطمینان کا اظہار کیا امام زمانہ کے سامنے، اور پھر وہ وقت بھی آیا۔ یقیناً آپ لوگ زیارت کے لیے جائیے گا، خیمہ گاہ کی زیارت بھی کیجیے گا، مقتل گاہ کی زیارت بھی کیجیے گا، پورا کا پورا کربلا آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوگا، دیکھیے گا کہ کس طریقے سے کہاں سے کربلا کی طرف خیمہ گاہ سے نکل کر مقتل گاہ کی طرف وہ حجت زمان کی ناصرہ آئی ہیں، اور 70 قدم سے جو ہے حجت زمان کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ لاش پر آ کر کیا کہا، ربنا تقبل ھذا القربان، اس قربان کو قبول کر لے۔ چنانچہ یقیناً کسی زینب کا جگر چاہیے اس مصیبت پر صبر کرنے کے لیے کہ وہیں پر اسی میدان میں نماز تہجد قضا نہیں ہوئی ہے، اور قضا ہوتی بھی کیسے کہ یہی تو امام حسین کی یاد تھی کہ بہن مجھے نماز تہجد میں یاد رکھنا۔ انتہائی مشکل حالات میں بھی ہمیں بی بی زینب کا کردار اس انداز سے نظر آتا ہے کہ جب پنجتن کی زائرہ، میرا جملہ ضائع نہ جائے، پنجتن کی زائرہ کب سے موجود ہیں، سب کو تمام کی مصیبتوں کو دیکھ رہی ہیں، اور جب آخری جسے کہتے ہیں نا السلام علی خامس اصحاب اہل الکسا، یہ جو پنجتن کی آخری نشانی ہے ان کی شہادت کو بھی اپنی ہی آنکھوں سے دیکھ رہی ہیں۔ شہادت کے بعد اہل حرم کو ایک جگہ جمع کرنا، اس وقت 61 ہجری تیسرے امام کی شہادت کے بعد جو حجت زمان ہیں وہ ہوش ہیں، ابھی ہوش نہیں ہے، تو یہی ہیں کہ جو کہ حجت زمان کا تعارف بھی اسی انداز سے کرا رہی ہیں کہ تم وقت کے امام ہو، بتاؤ کیا کریں، جل کے مر جائیں یا خیموں سے باہر جائیں۔ میرے مولا کی زندگی میں پوچھا جانے والا پہلا شرعی مسئلہ کس انداز کا۔ چنانچہ
ہم نے یہ دیکھا کہ کس طریقے سے آپ نے اہل حرم کی حفاظت فرمائی ہے۔ شام غریبہ کا منظر آپ کے سامنے موجود ہے کہ ٹوٹا ہوا نیزہ لے کر یہی زینب جو ہے وہ عباس بن گئی، یہی زینب کہیں علی اکبر بن گئی، کیونکہ اب زینب زینب نہیں رہی۔ آیات حق کی چھاؤں میں عصمت کا پھول تھی، زینب کہیں علی تھی، کہیں پر رسول تھی۔ جب کربلا سے روانہ ہوئے ہیں نا تو دو روایات ہیں، ایک یہ کہ خود اہل حرم نے کہا تھا کہ ہمیں لاشوں کے پاس سے گزارا جائے، دوسری روایت یہ کہ نہیں ایسا نہیں تھا، ظالم نے چاہا تھا کہ انہیں روحانی اذیت دی جائے اور ان کے پیاروں کی لاشوں کے درمیان سے گزارا جائے۔ جب یہ گزارے جا رہے تھے نا تو اس وقت میں مسائل نہیں پڑھ رہا لیکن میں واقعہ بیان کر رہا ہوں، جب گزارے جا رہے تھے تو اس وقت یہ حجت زمان کی ناصرہ دیکھ رہی ہے، حجت زمانہ اپنے بابا کو دیکھ رہے ہیں ایک عجیب انداز سے، قریب تھا کہ جیسے گویا روح پرواز کر جائے گی، تو انہوں نے بیان شروع کی ہے۔ نفس المحموم میں لکھا ہے کہ اس انداز سے بیان شروع کیے، صحیفہ کربلا میں بھی تذکرہ ہے، علی نظر النظری نے بھی لکھا ہے کہ اس انداز سے بیان شروع کیے کہ دشمن بھی رونے لگے، یہاں تک کہ گھوڑوں کی آنکھوں سے بھی آنسو ٹپکنے لگے۔ اس بیان کو سننے کے بعد یقیناً سید سجاد کی توجہ آپ کی طرف، اور کہا کہ خود کو سنبھالیے، گویا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی روح پرواز کیا چاہتی ہے۔ اب وہ وصیت جو سنی تھی اپنے بابا سے، کیا کہا میں نے اپنے بابا سے، اب اس وصیت کو پہنچا رہی ہیں اپنے وقت کے، اس وقت کے امام کی وصیت کو اب حجت زمان کو پھر سنا کر یہ دلاسا دے رہی ہیں، میں نے اپنے بابا سے سنا تھا یہاں پر مزار بنیں گے، یہاں قبریں بنیں گی، ہمارے چاہنے والے آئیں گے، لیکن ہم جب اربعین پر جائیں گے، بی بی زینب کی دل کی آرزو ہے ہمارے چاہنے والے آئیں گے، ہماری زیارت کریں گے، تو اس عزم کے ساتھ انشاءاللہ جائیں گے کہ یقیناً بی بی زینب نے ہمیں اس وقت وہاں یاد کیا تھا اور امام زمانہ کو گویا سہارا دیا تھا کہ آپ کے چاہنے والے آئیں گے۔ تو اس وقت 1440 ہجری کے اندر جب میں اربعین کی زیارت پہ جاؤں گا تو یقیناً کس کے دل کی ٹھنڈک بنوں گا؟ اپنے وقت کے امام کی اور بی بی زینب کی۔ چنانچہ وہ مستقبلی خبر آپ کو اس انداز سے دی جاتی ہے۔ زندان میں بھی ہم نے دیکھا کہ حجت زمان کی کس انداز سے مدد کی ہے۔ چنانچہ وقت کم ہے، ذرا اختصار کے ساتھ اربعین کی اہمیت پر کچھ بات کرنا چاہوں گا۔ مومن کی صفات میں سے 5 صفات آئمہ نے بیان کی، چھٹے امام نے مصباح کے اندر شیخ طوسی نقل کر رہے ہیں۔ علامات المومن خمس 5 ہیں، صلاۃ الاحد و 50 51 رکعت نماز پڑھتا ہوگا، وزیارت الاربعین 40 کی زیارت کرتا ہوگا، وہ تقدم بالیمین سیدھے ہاتھ میں انگوٹھی پہنتا ہوگا، وہ تعفیر الجبین خاک پر سجدہ کرتا ہوگا، والجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز میں بلند آواز سے پڑھتا ہوگا۔ مومنین سے خاص طور پہ مخاطب ہوں کہ ان تمام کی تمام 5 صفات کے اندر 3 صفت دیکھیے نماز سے متعلق ہیں۔ صلاۃ 51 رکعت نماز، آپ کے خاک پر سجدہ کرنا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بالجہر پڑھنا۔ مومن اور نماز یہ دونوں الگ نہیں ہیں۔ چنانچہ ہم نے یہ دیکھا کہ کربلا کے دن اربعین کی اہمیت اس 5 خصوصیات کے ساتھ اربعین کی اہمیت کیوں بیان کی گئی؟ کیا وجہ ہے کہ اربعین کی زیارت کرتا ہوگا؟ زیارت عاشور بھی موجود ہے، زیارت امین اللہ موجود ہے، زیارت وارثہ موجود ہے، اربعین کی زیارت کرتا ہوگا۔ اربعین کی زیارت میں کیا راز ہے؟ یقیناً بعد میں آنے والے مقررین اس کے اوپر بہت تفصیل سے روشنی ڈالیں گے، بس لیکن بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے کردار سے اس اربعین کو جوڑنا ہے، بس وہ تبرک آپ کو دے رہا ہوں۔ اگر کربلا کے میدان میں، بہت توجہ رکھیے، کربلا کے میدان میں اگر نتیجہ نکالیں تو نتیجہ جنگ کا کیا نکلتا ہے؟ 61 ہجری عاشور کی بعد، عصر عاشور کے بعد وہیں پر کھڑے کھڑے نتیجہ نکالیے، تمام مردوں کو قتل کر دیا گیا ہے، عورتوں اور بچوں کو اسیر کر لیا گیا ہے، اور قیدیوں کی طرح امیر شام اپنی طرف بلا رہا ہے۔ اب نتیجہ نکالیے۔ بس یزید سے غلطی یہی ہوئی کہ اس نے یہاں پر نتیجہ نکال لیا، جب کر ابھی جنگ ختم نہیں ہوئی ہے۔
یہاں پر جو اس نے نتیجہ نکالا وہ اپنی فتح کا نتیجہ نکالا، اسی لیے بازار سجائے جا رہے ہیں، خوشیوں کے جو ہے شادیانے بجائے جا رہے ہیں۔ لیکن آہستہ آہستہ ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے کوفہ، کربلا سے کوفہ اور کوفہ کے شام کے راستوں میں آپ نے جو خطبے دیے ہیں، شام میں امام زمانہ کے خطاب کی راہ ہموار کی ہے۔ کبھی اس انداز سے بھی دیکھیے کہ سید سجاد کو خطاب سے پہلے بی بی نے خطاب کیا ہے اور کہا کہ کہیے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، تو وہ ماحول بنایا امام زمان کے لیے، گویا امام زمان اپنا تعارف کرانا چاہ رہے تھے۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں نا کہ امام زمانہ گویا غیب میں تھے، لوگ نہیں جانتے تھے یہ کون ہے۔ ان کی پہچان کروانے کے لیے جو ضمیمہ سازی کی وہ کس نے کی؟ زینب سلام اللہ علیہا نے۔ آج میں 1440 ہجری کے اندر بھی امام کے ظہور کی راہ ہموار کر رہا ہوں، کس کا کردار میرے لیے سامنے مشعل راہ ہے؟ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا کردار۔ بالکل اسی طرح سے جیسے دعوت ذوالعشیر ہوا تھا اور وہاں پہ رسول اللہ کو خطاب کرنا تھا، حضرت ابو طالب نے راہ ہموار کی کہ آپ خطاب کیجئے، بالکل اسی انداز سے ہمیں یہاں دربار میں نظر آ رہا ہے۔ فرق نہیں ہے، وہاں مکہ کے کافر تھے، یہاں کچھ مکہ کے مکار لوگ تھے جو کہ سامنے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر آ گئے تھے۔ چنانچہ آپ نے وہاں پر اپنا تعارف کرایا، لقد اوتینا ستا وفضلنا بسبع اوتینا العلم والحلم سما خطب الفصاحہ، اور خطبہ طویل ہے۔ اس انداز سے آپ نے امامت نے گویا اپنا تعارف کرا دیا۔ اس تعارف کو کرانے کا سبب کون قرار پایا؟ بی بی زینب سلام اللہ علیہا۔ کیا کہا؟ یہی نا گد کئی در، جو کر سکتا ہے کر لے اور ظلم کر لے، خدا کی قسم ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکے گا۔ تو چنانچہ یزید مجبور ہو گیا، آہستہ آہستہ حالات ایسے ہوئے کہ خود حاکم مجبور ہو گیا۔ اب کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ آپ کو رہا کرنا چاہتا ہوں۔ اب توجہ رکھیے گا، نتیجہ دے رہا ہوں، آپ کو رہا کرنا چاہتا ہوں۔ جواب، حجت زمان امام زمان کیا کہہ رہے ہیں؟ اوپی سے مشورہ لوں گا۔ یہ ہے جناب زینب کا کردار۔ اور اب بی بی زینب ہی کی شرائط سامنے آ رہی ہیں۔ اچھا، حاکم ہمیں رہا کرنا چاہتا ہے، ہماری کچھ شرائط ہے، بس یہی میرا سوال ہے، دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے شرائط کیا ہیں؟ شرائط یہ ہیں کہ ہمارا لوٹا ہوا اسباب واپس کیا گیا، ہمیں ایک گھر دیا جائے جہاں پر ہم اپنے چاہنے والوں کو رو سکیں کیونکہ ہمیں رونے بھی نہیں دیا گیا ہے، ہمیں واپس کربلا پہنچایا جائے اور وہاں کے راستے سے پھر مدینہ پہنچایا جائے۔ ایک سوال یہ بتلائیے کہ میدان کو جیتنے والا شرائط رکھتا ہے یا میدان میں ہارنے والا شرائط رکھتا ہے؟ عجیب واقعہ دیکھا ہے تاریخ نے کہ حاکم قیدی سے کہہ رہا ہے تمہیں رہا کرنا چاہتا ہوں، اور قیدی کہہ رہا ہے اچھا تو میری کچھ شرائط ہیں، ان شرائط پہ رہائی لوں گا، یعنی کہ تم پھنس چکے ہو، تم ہمیں یہاں قید کر کر خود قید ہو گئے ہو، جان چھڑانا چاہتے ہو۔ چنانچہ یہاں پر آپ نے اپنی شرائط رکھ کر کیا بیان کر دیا؟ 40 حسینی، یعنی کہ کیا اب 40 پر یہ جو اہل حرم واپس آتے ہیں کربلا، اور کس انداز سے واپس آتے ہیں، یقیناً کیا ثابت ہو رہا ہے؟ ثابت یہ ہو رہا ہے یعنی حسین علیہ السلام کی فتح کا دن ہے 40، یزید کی شکست کا دن ہے 40 کی زیارت یعنی حسین کی فتح کا اعلان، کربلا کا نتیجہ، کربلا کا نتیجہ یعنی کہ کیا؟ یعنی کہ حسین کی فتح۔ چنانچہ بالکل اس انداز سے جب یہ واپس آتے ہیں تو دیکھتے کیا ہیں کہ قبر پہ موجود ہیں جابر بن عبداللہ انصاری۔ اہل حرم بعد میں پہنچے ہیں، پہلے کون پہنچا ہے؟ جابر بن عبداللہ انصاری۔ کون ہیں آپ؟ صحابی رسول ہیں، یعنی کہ زائر امام حسین، زیارت امام حسین سنت صحابہ ہے، پہلا صحابی جو ہے اس وقت وہاں صحابی پہلے موجود ہے۔ بس وقت میرے پاس تمام ہو چکا ہے، حضرت عباس کے اوپر تو میں مزید تفصیل سے بات نہیں کر سکوں گا، ہاں لیکن آخری بات ضرور کروں گا، اور وہ یہ کہ جب آخری وقت ہے، میں نے بیچ میں اسکپ کر دیا، انشاءاللہ پھر کسی وقت موقع پہ بیان کروں گا، لیکن آخری خواہش کیا ہے؟ یہ دوسرا حجت زمان کیا ناصر ہے، اور ان کی جو ذوق زیارت اور امام سے تعلق ہے وہ کس انداز سے ہے کہ نظر کچھ نہیں آ رہا ہے، آخری وقت ہے، آنکھ میں خون ہے، امام زمان قریب آتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ مولا اگر تو میرے ہاتھ ہوتے آپ کو تکلیف نہ دیتا۔ گویا ناصر امام کو اپنی تکلیف کا احساس نہیں ہے، امام کو مشقت میں ڈال رہا ہوں اس تکلیف کا احساس ہے، آنکھ میں خون ہے، دوسری آنکھ میں تیر ہے، چاہتا ہوں آپ کی زیارت کر سکوں۔ ناصر امام کی کیا شوق ہے،
امام زمان کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، جیسے ہی خون کو صاف کیا ہے منظر سامنے آ گیا ہے۔ تو چنانچہ بس یہی منظر جو ہے، یہی مسئلہ ہمارا بھی ہے۔ مولا 1440 ہجری کا امام بھی غیبت میں ہے، میری آنکھ میں گناہوں کی دھول ہے، مولا اس کو ہٹا دیجیے تاکہ آپ کی زیارت کر سکیں۔ بس عزیز و دعا ہے پروردگار کی بارگاہ میں کہ ہمیں ان کربلا کے ان کرداروں کی زندگیوں کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمیں بھی اپنے وقت کے امام کی بالکل ویسے ہی نصرت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے کہ جیسے کہ کربلا کے میدان میں ہم نے دیکھا، جیسا کہ صفین میں ہم نے دیکھا کہ اپنے وقت کے امام کی آپ کے جانثار کے انداز سے نصرت کر رہے تھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔